بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی شیر خدا کی خوبصورت باتوں میں آج کا موضوع ہے امید۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، خبردار، ہوشیار، اللہ کے سوا قطعاً تم میں سے کوئی کسی سے امید قائم نہ کرے اور اپنے گناہوں کے سوا کسی بات سے نہ ڈرے۔ اگر کوئی چیز نہ آتی ہو تو سیکھنے میں شرم نہ محسوس کرے، اور اگر اس سے کوئی ایسی بات دریافت کی جائے جس کو نہ جانتا ہو تو کہہ دے، مجھے معلوم نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی لمبی امیدیں باندھنے والے بد عمل سے ہر لمحہ ناراض رہتے ہیں۔ تو انسانوں کو چاہیے لمبی امیدیں نہ باندھے اور جو کچھ بھی مانگنا ہے اپنے پیارے رب اللہ سے مانگے۔ مولا علی کا ارشاد ہے، بے شک آدمی اپنی امیدوں کی طرف جھانکتا رہتا ہے مگر موت کی آمد اس کی تمام امنگوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ جس شخص کی لمبی امیدیں اور دراز ہوتی ہیں اس کے اعمال برے اور خراب ہوتے ہیں۔ جو کوئی اپنی موت کا خیال رکھتا ہے اس کی امیدیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ جو شخص دل میں بہت سی امیدیں اور امنگیں رکھتا ہے وہ اکثر ناخوش رہتا ہے۔ جو شخص کسی چیز سے نا امید ہو جاتا ہے وہ اس کا خیال چھوڑ دیتا ہے۔ جس شخص کی آرزوئیں اور امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کے رنج اور کلفت دراز ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل درست ہوتے ہیں، اور جس کی امیدیں لمبی ہوتی ہیں اس کے عمل خراب اور ناقص ہوتے ہیں۔ بے اصل سے کسی بھلائی کی امید رکھنا فضول، اس کے شر سے بچنا دشوار، اور اس کے فریبوں سے سلامت رہنا بہت مشکل ہے۔ لمبی آس رکھنے والے کی کوئی انتہا نہیں، اور بدکار سے کبھی پرہیزگاری نہیں ہو سکتی۔ فضول امیدیں باندھنا چشم بصیرت کو اندھا کر دیتا ہے۔ بے قراری سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں، اور آدمی کی ساری امیدیں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ نا اندیش لوگوں کو
اس کی جھوٹی امیدیں دھوکے میں ڈالتی ہیں اور اس سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، برا کسب حرام اور بری صفت، لمبی امیدیں باندھنا اور بری غذا یتیموں کے مال کا چکھنا ہے۔ بہت سے لوگ جھوٹی امیدوں کے دھوکے میں آ کر اعمال صالح کو ضائع کر دیتے ہیں۔ فضول امیدیں چشم بصیرت کو اندھا کر دیتی ہیں اور لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ جس چیز کی امید نہ ہو اس کے لیے بنسبت اس کے جس کی امید ہو زیادہ تر قریب ہونا چاہیے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو مقرر فرمایا ہے اور اس پاک دین کے احکام سہل اور آسان رکھے ہیں اور اس کے حامی اور مددگار لوگوں کو اس کے مخالفوں پر فاتح اور منصور فرمایا ہے۔ اپنی تمام امیدیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ رکھ، اس کے سوا کسی شخص سے کوئی امید نہ رکھ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی آس و امید رکھتا ہے وہ ضرور ناکام ہوتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، جو شخص نیکی کا طلبگار ہو وہ آخر ایک دن اسے پا لیتا ہے، اور جو شر پر غالب آ جائے اور وہ ضرور فتح مند اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اسے لازم ہے کہ اس کا دل اس کی امید اور خوف سے خالی نہ رہے، اور جو اپنے نفس کی حقیقت پہچانتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ قناعت اور عفت کو لازم پکڑے رہے۔ فضول امیدوں سے بچو کہ یہ یقینی موت ہیں، اور بزدلی سے بچو کہ یہ وار اور نقصان کا موجب ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، جب تم نیک کام دیکھ کر اس کی طرف جلدی کرو اور برا کام دیکھ کر اس سے دور رہو تو اطاعت الہی پر کاربند اور مکارم میں اخلاق کی طرف راغب رہو تو سمجھو کہ تم محسن اور کامیاب ہو۔ کسی چیز سے جلد مایوس ہو جانا ایک قسم کی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشائش کا امیدوار رہنا ایک طرح کی راحت اور خوشی ہے۔ جب تو حرام کاموں سے بچا رہے، شبہات سے پرہیز رکھے، فرائض کو ادا کرے اور نوافل کو بجا لائے تو بے شک تو نے دین کی تمام فضیلتیں حاصل کر لیں۔
فضول امیدوں پر بھروسہ کرنے سے بچا رہ کہ یہ احمقوں کا سرمایہ ہے۔ بیہودہ امیدوں اور آرزوؤں کا نتیجہ غم اور افسوس اور ان کا ثمرہ ہلاکت و بربادی ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ بدی نہیں کرتا اس سے بھلائی کی امید ہو سکتی ہے۔ فضول امیدیں تجھے دھوکے میں ڈال رہی ہیں اور جب حقیقت معلوم ہو گئی تو اس وقت تجھ سے علیحدہ ہو جائیں گی۔ مولا علی فرماتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ تم ایسی چیزوں کی امیدیں رکھتے ہو جو تمہیں حاصل نہیں ہوتیں اور وہ مال جمع کرتے ہو جسے آپ نہیں کھاتے اور وہ مکان بناتے ہو جس میں خود آباد نہیں ہوتے۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ باتیں کم کیا کر، امیدیں چھوٹی کر دے، امیدوں کو کم کر دے تاکہ تیرے اعمال خالص ہو جائیں، ضائع نہ ہوں۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کر کیونکہ تیری موت نہایت نزدیک ہے۔ امیدوں کو چھوٹا کر کیونکہ عمر یعنی نہایت چھوٹی ہے، اور نیکی کے کام کر کیونکہ تھوڑی بھی بہت ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، طول امل امید سراب کی مانند ہے کہ دور سے دیکھنے والے کو دھوکے میں ڈالتا اور جو اس کی امید رکھ کر اس کے پاس آئے وہ اپنی امید کے خلاف پاتا ہے۔ جو شخص سراب سے سیراب ہونے کی امید رکھتا ہے وہ اپنی امید میں ناکام ہوتا اور پیاس سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ بہت سی امیدیں ایسی ہیں کہ آخر کار محرومی کو پہنچاتی ہیں اور بہت سے نفع انجام کار نقصان ہو جاتے ہیں۔ مطلب کا پانا تسلی خاطر کا باعث ہے اور اس کا نہ پانا غموں کا سبب ہے۔ جھوٹی امیدوں سے بچتے رہو کہ بہت سے اقبال والوں کے دن الٹے ہو گئے اور جن پر ہر صبح کو لوگ رشک کرتے تھے شام کو ان کی رشتہ دار عورتیں ان پر گریہ زاری کرنے لگیں۔ اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ملحوظ رکھ کہ اس کی اطاعت تمام چیزوں سے افضل اور بہتر ہے، اور پرہیزگاری کو لازم پکڑ۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ جو شخص بڑی بڑی امیدیں باندھتا ہے وہ موت کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی امیدوں کو جھوٹا سمجھے اور اپنی آخرت کی آبادی کے لیے اپنی دنیا کو ویران کرے۔ امیدوں کی آفت موت کی چڑھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پرہیز کر اور اس کی اطاعت پر
کار بند رہ، یہ تیری آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگا۔ اپنی عادتوں کو بدل ڈالو تاکہ تم پر اطاعت کا بجا لانا آسان ہو جائے۔ مولا علی فرماتے ہیں، جو بادشاہ اسلام کی اطاعت کرتا ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس طرح بچاؤ کہ اس کی اطاعت میں تاخیر اور دیر نہ کرو۔ آدمی کی ذات اپنے مقاصد اور امیدوں میں ناکام رہنے سے وابستہ ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جسے اطاعت الہی کی توفیق نصیب ہو اور وہ اپنے گناہوں پر گریہ زاری کرے۔ تمام بھلائیوں اور خوبیوں کی جڑ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت ہے۔ لوگوں کو اپنی بخشش اور عطا کا امیدوار رکھنا اس سے اچھا ہے کہ وہ تیرے عذاب کا خوف رکھیں۔ ضروری امور میں تاخیر اور دیر کرنے سے کاہلی پیدا ہو جاتی ہے اور فضول امیدوں پر بھروسہ کرنا بڑی حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کا تجربہ اور امتحان اس طرح سے کر کے ادائے فرائض پر صبر رکھ اور نوافل و وظائف کا ہمیشہ پابند رہ، اور اللہ جل جلالہ کی پناہ میں رہنے والے امن میں ہیں، اور اس کے نافرمان لوگوں کو ڈر لگا رہتا ہے۔ نا امید اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کا تجربہ اور امتحان اس طرح سے کر کے ادائے فرائض پر صبر رکھ اور نوافل و وظائف کا ہمیشہ پابند رہ، اور اللہ جل جلالہ کی پناہ میں رہنے والے امن میں ہیں، اور اس کے نافرمان لوگوں کو ڈر لگا رہتا ہے۔ نا امیدی کی تلخی لوگوں کے پاس تضرع اور زاری کرنے سے کہیں بہتر ہے، اور تنہائی میں رہنا لوگوں کے میل جول سے زیادہ اچھا ہے۔ لوگوں پر یہ حق ہے کہ وہ ہماری اطاعت اور ولایت کو قبول کریں اور ان کو اس کے عوض اللہ تعالیٰ سے بہت اچھا بدلہ ملے گا۔ ہر ایک نیکوکار مانوس اور ہر ایک نا امید شخص مایوس رہتا ہے۔ جو شخص اپنا اعلیٰ مقصد اور غایت امید طلب مولا سمجھتا ہے وہ اپنی غایت امید کو پا لیتا ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی امیدوں کو چھوٹا کرے اور فرصت کو غنیمت جانے۔ جس چیز کی امید نہ ہو اس کے لیے بنسبت اس کے
جس کی امید زیادہ تر قریب ہونا چاہیے۔ فضول امیدوں اور آرزوئیں میں عمریں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ بہت سی امیدیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ناکامی پیش آتی ہے اور کوئی گمشدہ چیزیں ایسی گم ہو جاتی ہیں کہ واپس نہیں آتی ہیں۔ کسی گناہ گار کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمر بھر گناہ کرتے ہیں اور آخر میں کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے سب گناہ بخشے جاتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں جو عمر بھر نیک کام کرتے ہیں مگر آخر عمر میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ان کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور دوزخ میں چلے جاتے ہیں۔ حالات کی گردشوں میں آدمیوں کے جوہر کھلتے اور جھوٹی امیدوں کے دھوکے میں عمریں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا حسن ظن اسی قدر ہوتا ہے جتنی اس کو اس کی رحمت کی امید ہو، اور اس پر اس کا حسن توکل اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس کو اس کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا یہ مطلب ہے کہ اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرے اور اس کی رحمت کی امید رکھے۔ مال کی محبت امیدوں کو پختہ اور مضبوط کرتی، اعمال کو بگاڑتی اور انجام کو خراب کر دیتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، کسی چیز سے اچھی طرح نا امید ہو جانا اس کی طلب میں ذلت اٹھانے سے اچھا ہے۔ جھوٹی امیدوں کا دھوکہ فرصت کے وقت کو کھوتا اور موت کو نزدیک کرتا ہے۔ کبھی امیدیں جھوٹی ہو جاتی ہیں اور کبھی اچھے بھلے آدمی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اپنے کام میں کاہل اور سست آدمی پر بھروسہ نہ کر اور کسی حالت کی عمدگی کی امید نہ رکھ۔ معلوم نہیں کل کیا ہوگا، اور احمق اور خائن آدمی کی نسبت کبھی مطمئن اور بے فکر نہ ہو۔ جو چیز ہاتھ سے چلی جائے اس پر غم نہ کھا، اور جس چیز کے آنے کی امید ہے اس کی امید پر مت اترا۔ تجربے اور امتحان کے وقت آدمیوں کی تحصیلیں اور موت کے حاضر ہونے کے وقت امیدوں میں ناکامی ظاہر ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے نفع رسائی کی امید رکھتا ہے، اس کی سب امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ جیسا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے، ویسا ہی اس کو پہچاننے کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ سب سے برا وہ شخص ہے جس کی امیدیں لمبی اور عمل برے ہوں۔ بے شک اگر تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھو گے تو تمام مقاصد پورے ہو جائیں گے، اور اگر کسی دوسرے کی آس کرو گے تو سب آرزوئیں اور امیدیں خاک میں مل جائیں گی۔ جو شخص تیری آس اور امید رکھتا ہے اس کو مایوس اور نا امید نہ کر۔
نا امیدی کے وقت آزادی حاصل ہوتی ہے اور اطمینان سے کام کرنے سے ٹھیک کام ہوتا ہے۔ بیہودہ امیدوں کا انجام اور حاصل افسوس اور ندامت ہے۔ گناہوں کا ثمرہ تباہی اور ہلاکت ہے۔ جس شخص میں عقل نہ ہو اس سے کسی بات کی امید نہ رکھے۔ جزاک اللہ خیرا۔